شخص 10 مرتبہ بھی کوئی چیز پڑھے اور توجہ کرے پڑھے اچھا لگے وہ اس کو فائدہ دے گی. ہاں جو آدمی معذور ہے کام میں لگا رہتا ہے لیکن کرنے زیادہ معذور تو اس کو چاہیے تو وہ توجہ سے جتنا پا سکے تو تعداد تو ہوتی ہے کہ وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. چلیے جیسے کوئی آپ ذکر دیتے ہیں کسی کو بھی مرید کو جو آپ کا خلیفہ ہے وہ تو کسی کو بھی آگے سے اجازت دے دیتا, لیکن اگر کوئی شخص سے جو خلیفہ نہیں اس سے اگر کوئی ذکر وغیرہ پوچھتا ہے تو کیا وہ جو آپ نے اس کو کیا وہ آگے بتا سکتا ہے؟ دیکھو صاحب مجاز بھی آگے اجازت دیتا صاحب ذکر میں صاحب مجاز بھی ہوتا ہے اس میں اجازت دیتا ہے کہ وہ نسبت کے ساتھ ہوتا ہے توقین کے ساتھ ہوتا ہے. جو صاحب ذکر ہوتا ہے وہ توقین کے ساتھ نہیں نسبت کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے صاحب نسبت کسی کو اجازت دیتا ہے جس کو ہم صاحب مجاز کہتے ہیں. تو جب وہ کسی کو اجازت دیتا ہے تو پھر نسبت اس کی ذمہ دار ہوتا ہے. اس کی اجازت سے پھر گنجائش نہیں آتی. لیکن ذاکر کسی کو اجازت دیتا ہے تو پھر ذاکر کی ذمہ دار ہوتا ہے. صاحب مجاز میں ہوتا ہے تو باقاعدہ خلافت ہو جائے. اگر اس میں مطلب یعنی کہ دوست کوئی اور ساری ڈگری کے ساتھ معلومات ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں زیادہ سارا لیکن اس کو منتقل ہو گیا تو خالی رہ گیا. لیکن سارے مجاز جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے. وہ 1000 کو اجازت دے گا تو اس کا اپنا قائم رہے گا اور جو 1000 پڑے گا اس کو اس سے فائدہ ہوگا. مطلب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جو آپ نے مطلب جو بھی دعا وغیرہ دی نہیں جب تک وہ صاحب مجاز نہیں ہو اجازت نہیں دے سکتا. وہ چاہے کتنے دے گا وہ دے گا کسی کو اس کا بھی چلا جائے گا. اس تو ضرور کم میں بھی یہ معاملہ ہے ہم سے کہے کہ بھائی بچے کو نہیں کسی کو دمن کرنا پڑے گا وہ کر سکتے. کیا مطلب کچھ غیر شرعی نہیں ہے. اتنا الفاظ تو ایسے نہیں تو غیر شرعی میں لیکن وہ بڑی شہرکار جو ہے نا وہ اس لیے زیادہ کسی کو نہیں بتا دے کہ اس کا تلفظ صحیح ادا نہیں ہوتا. کافی صحیح ادا نہیں ہوگا. روحانیت میں ان 10 دنوں میں کیا بہتر ہے؟ ان 10 دنوں میں مظفر شریف بھی صبح حج کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ سورہ حج کی آیت نمبر 58 سے 65 پر ان آیتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ دعا آیتیں کو کچھ شمالی اور کچھ آج بھی ادا ہوتی ہے کر دیتی ہے. اسی طریقے سے سورہ یاسین کا ذکر بھی ہوتا ہے. یاسین میں کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 72 بار روزانہ 72 بار یا نہیں 12 مرتبہ وہ والی یاسین جو ہم مبین در ہاں. اور اگر ہم نے ویسے سیدھی یاسین پڑھنی ہے تو 10 دنوں میں 131 بار یعنی کہ 13 مرتبہ تقریباً روزانہ ہو جائے گی. آخری دن 14ویں مرتبہ. آیت کتب شمالی اور جنوبی جو ہیں اس دوران میں یعنی کہ اس 10 دن کے اندر 3000 بار. یہ آیات جو حج ہیں یہ روزانہ 333 مرتبہ
3,330 مرتبہ زمین پڑی ہے. اگر یہ آپ آئے تھے شمالی جنوبی ہر آئے 300 دفعہ پڑی جائے گی یا ہر آیت میں. 600 دفعہ؟ یعنی کہ ایک تو رات میں پڑے ایک تو دن میں پڑے. آپ نے 313 والی بتائے تھے. بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں 46 میں پڑی جاتی ہے 11,000 بار اور نابی علی شریف 21,000 پڑا جاتا ہے. 2100 روزانہ پڑا جاتا ہے. دعا شریفی جو ہے وہ بھی اس دوران کے اندر 3 مرتبہ پڑھ کے 31 بار پڑے گی. آخر میں 4 دفعہ پڑے. بسم اللہ اللہ اکبر اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس میں سوالات پڑھ گئے. اسی طرح اللہ سمجھ پڑھ جاتا ہے. 10 دن میں سوالات دے رہے. امام شافعی کا جو حزب کبیر ہے وہ اگر پڑھا جائے تو وہ کس طرح سے؟ روزانہ جو ہے آپ اس کی تعداد مقرر کر لیں اور اس 10 دن میں 101 مرتبہ یعنی کہ 10 مرتبہ روزانہ پڑھے. آخر بھی زیادہ ہو جائے. پورے بزرگ شریف یہ ہے کہ روزانہ 117 مرتبہ یا 135 مرتبہ یا 165 مرتبہ یا 360 مرتبہ روزانہ. یہ مطلب دماغ میں جو چھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ نہیں کیا جاتا ہے. بسم اللہ اللہ ترتیب و طریقہ کیا ہے؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جائے گا. اس کو 1,24,000 مرتبہ پڑھا جائے گا. اور 10ویں دن ذبح سے پہلے 1,000 بار پڑھا. اس کے لیے کبھی بھی اسے جانور ذبح کرتی اور دل کو سنبھال کے رکھ لیا جائے گا. بیماریوں کو کاٹ کرنے میں جان کاٹ کرنے میں. پہلے جو آپ نے بتایا اس میں ذبح کی شرطیں لگائی نہیں چاہے تو اگر جانور ذبح کرنا چاہیں اس سے جانور ذبح کر کے اس کو بچے اور نہیں تو کسی کا مسئلہ ہے. انگلینڈ میں بعض وہ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ایک دو بندے ان کو پہلے لگایا عملیات تو اب وہ پوری ہو گیا تو لے لیا. خدوانے کا مسئلہ آ رہا ہے بیچ میں. اچھا ہاں وغیرہ مارکل سے نکلے بالکل مارکر سے نکلے. بسم اللہ اللہ وہ 10 تک لکھا ہے بس. اس پہ 10 اگر بڑھ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر وہ آخری دن یعنی کہ جس دن ختم کرے نا کیا نام ہے 10ویں دن اس پہ ایک دفعہ اور لکھ. میں نے ان کو 12,500 ڈیلی کا بتایا. 12,500 ڈیلی تو سوالات بہت اچھا ہے یہ جانور. ٹھیک ہے. وہ ایک ہے بندہ امجد کے بعد سب کو ایسا تو نہیں لگا. امجد کا ایک دوست ہی ہے قرآن کو پڑھنا نہیں آتا لیکن اس کو حسن اللہ نعم الوکیل مجھے ایسے تھا عبد القادر جیلانی اور اللہ اللہ میں لگا کام کر رہا تھا. یہی کروا دوں. بہت اچھا. اور یہ پڑے جو بھی بہت اچھی چیز. میں نے بھی کل رات کو میسج کر کے میں نے کہا کہ چلو ابھی آسانی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ وہ کھود کے دے نہیں رکھنے ٹائم لگے گا اتنی جلدی نہیں ہوگا. نہیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ احتیاط ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں پورے ناز کا بھی ذکر ہوتا ہے. اگر کوئی کرنا چاہے پورے ناز 3 دن تک لیکن ٹکرا جاتا اور چھری کو دم کرتا ہے. چھری بنا کے رکھیں. اگر بھی کسی نے پرچی بھیجی اس میں کہا ہے کہ حزب البحر کی خصوصیت کوئی آپ نے واقعہ اور مشاہدہ اپنا دیکھیں حزب البحر کی خصوصیت کیا بتاؤں. وہ تو ایک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ہے. اگر دیکھا جائے تو تحفے کی خصوصیت کیا بیان کیا جا سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے. یہ واقعہ حضرت خواجہ حسن نظامی وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمیں گرفتار کر دیا اور میرے ساتھ 2 مولوی صاحب اور تھے عالم اور ان دونوں کو سزائے موت دے دی. یعنی وہ سزا ہونی تھی سزائے موت. بولے جب میں گیا تو ان کی سزائے موت میں 3 دن باقی. اب انگریز جن کو سزائے موت دیتے تھے اس کو پھانسی دیتے تھے. گولی مار دیتے.
تو ان کو غداری میں نا سزائے موت دی ہوئی تھی، تو انہیں کے ساتھ ان کو بھی بند کر دیا تھا. انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے، ہمیں تو سزائے موت دے دی اور 3 دن کے بعد ہماری سزا مکمل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی تمہارے ساتھ پکڑا گیا، تمہارے ساتھ رکھا کہ مجھے بھائی کیا چاہ رہا ہے یہاں سے نکل تو نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر ہم لوگ عمل کریں تو شاید نجات مل جائے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ مجھے پورا ہندو کرا اور پھر جب بھی پڑھو میرے ساتھ ہم 360 کا نا اپنا ختم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ. اب یہ پڑھتے گئے وہ دہراتے گئے، یہ پڑھتے گئے وہ دہراتے گئے. انہوں نے مل کے 360 کا ختم کیا. جب تیسرے دن 360 کا ختم ہوا تو اس ختم کے وہ کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے بعد حکم جاری ہوا کہ جن لوگوں کو ابھی سزائے موت کا حکم آیا ہے ان کا معطل کیا گیا، ابھی تو سزائے موت بھی نہیں جائے. اب جب حکم آیا تو وہ تھا حکم ثانی کا حکم کہ سزائے موت. اب ان لوگوں نے جب سنا تو خوش ہو گئے، انہوں نے لے وہی واقعی تمہاری دعا کام کر کے. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں تم یاد ہی کرائے ہو. اب انہوں نے وہ کہا کہ یاد کرو پڑھو اس کو. اب یہ کہ رہائی کے لیے پڑھو، بولے رہائی کی نیت سے پڑھی. ابھی رہائی کی نیت سے ہم نے بولے پڑھے ہوئے شروع ہوئے، ہمیں 3 دن کا پروگرام تھا، 120 میں روز بولتے تھے. ہوا تو دوسرے دن خبر آ گئی کہ جتنے بھی قیدی ہیں سب کو رہا کر. تو بولے ہمیں 5 قیدی تھے ٹوٹل، جس میں 2 کو سزائے موت ہوئی بھی تھی، ایک میں نے یہاں پکڑا ہوتا اور 2 کو اسی دن لائے تھے پکڑ گئے. وہ ہو گئی 3000. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا ہندو کی برکت سے وہ چیزیں پھانسی کر گئی. ایسے بڑے مشاہدے ہیں. تو دیکھو اصل بات دیکھو کلام کی جو برکت ہے وہ تو ہے، لیکن کچھ تمہارا یقین نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو تم پورا قرآن بھی پھر تو بغل میں کیا ہوتا ہے. اگر ہو جائے یقین تو ایک لفظ بہت ہوتا ہے. اور جو تکرار ہے وہ یقینی کرانے کے لیے تو ہے. کہ تمہاری روح میں تمہاری زبان میں یہ تکرار بس جائے یہ کلام. اور جو جتنی یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اتنا فائدہ ہوگا. یہ ان کا واقعہ ہے یعقوب کا واقعہ ہے. اگر ویڈیو مگر ویڈیو والے یعقوب علیہ السلام ہمارے ڈیولپمنٹ کا مزہ ہے. اور کسائی جو ہے بہت پوری تھی تقریباً کیوں بغیر بھی مجھے بڑے شادی نہیں کرو چہل کار کو بڑے یعنی کہ انہوں نے جتنے بھی چلے کاٹے نا ان لوگ چہل کاپ کے کاٹے. سب 1942 میں ان کو زیادہ دے ایک چلا تو انہوں نے وہیں کاٹا. پھر وہ جتنے شہروں میں جاتے رہے ہر شہر میں چلا کاٹا. حاجی علی کے مزار پہ بھی کاٹا. حاجی علی کے مزار پہ بھی چلا کاٹا. وہ پاکستان آ گئے یہاں بھی چلے کاٹے. انہوں نے روز آنے کا ورد ان کا 800 مرتبہ اس کا ورد تھا.
باقی اپنے ذکر اثار کے بعد بچے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی تصدیق ہے. تو ان کے کچھ مرید بیان کرتے ہیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا، یہ ملافات نہیں. ان کے بھائی تھے چھوٹے ایوب نا، وہ فرماتے ہیں کہ بگرا پیڑھی میں یا محمود آباد میں جو علاقے میرے ذہن میں نکل گئی، انہوں نے چہلگاہ پڑھ کے بچہ زندہ کر دیا. جس سے وہ پوری پیڑھی سے کھا رہے ہیں، پوری بگڑا پیڑھی پر بھی ہو گئی تھی تو سائی کو. ہاں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کلمہ کوئی سا نہیں، اس سے بڑا نہیں ہے. ابھی تو لوگوں جانیا جہاں بیٹھ کر نام سنا ہوگا تو روزی سلسلے کے مطلب کچھ شریف کی اولاد ہے. آپ اللہ سمجھ کے آنے اللہ، اور اس کی برکت اس کے پاس اتنی تھی کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نیت ڈالتے تھے اور نماز پڑھتے تھے مدینے اور سلام دے کے پھر اس کو. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ تم جس اسم کو لے لو، جس آیت کو لے لو، جس کلمے کو لے لو، اللہ کہتا ہے کہ اور جتنے اچھے نام ہیں سب اسی کے. ہمارے یقین کی بات ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا زبردست ہے، دیکھیے اللہ باقی اپنے چھوڑ کر کے جگہ پہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. جو تم کر رہے ہو بس اس پر یقین کرو. جیسے اس نے اللہ پہ یقین کر لیا تو تم رحمان پہ یقین کر لو، رحیم پہ یقین کر لو، مالک پہ یقین کر لو. ایک شخص نے میری ملاقات ہوئی 1900 یہ باتیں 82 کی. وہ چھٹے کے اندر بھائی بکری کے اندر قبرستان میں وہ رات بھر ہوتا کے آدمی سے ڈیڑھ بھائی. ہاں رات بھر پھرتا رہتا تھا، ہوتا رہتا. بولے یار نہیں کرتا، رات بھر بھی تصویریں میں پھرتا رہتا ہے اور پھر کھیلتا رہتا ہے. چلے گا مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مجھے کیا کرنا ہے بتاؤ؟ ایک روٹی کھانی ہے نا، چلیں یہاں پر لنگر بھی کھا لو. 28 سال ہو گئے تھے. میں نے کہا کیا بولتا رہتا ارے میں بتاؤں گا کیا. اب میں نے کہا بھائی کچھ تو پڑتا ہوگا. پہلے میں نے کہا بتائی تھی بس وہی پڑتا. میں نے کہا کیا؟ پھر وہ پڑتا تھا مالی بھی لوگ مالی بھی لوگ ایک. اور یہ ہمارا پیر بھائی تھا، اس نے 30 سال پڑھائی کیا ہے. اب تعلیم بھی ہوگا مجھے وہ بھی قبرستان میں پھرتا رہتا تکلیف ہے. اور وہ یہ پڑھتا تھا تعلیم بھی ہوگا اور سارا علاج اس میں سے کرتا تھا. وہ سندھی تھا جس میں بتا رہا ہوں، یہ ہمارا پیر بھائی تھا. من تعلیم بھی ہوگا من پڑھتا تھا. میں نے سلام تعلیم میں پھر نہیں پڑھتا کہنے میں نہیں پتا. جب بھی میں کو بات نہیں پڑھ لیتا کام ملاتا ہوں کہاں سے کام پڑھ لیتا سارے ملکوں میں الگ ادھر آگے رہ رہے. جس کو جو کہہ دیتا تھا وہ جب. ہاں اگر تم بیماری میں گئے نا تو اس نے بس اتنا کہنا رفتار مجرے میں اور اب اس کی بیماری جو ہو رہی ہے مجرے میں
میں بھی کرتا ہوں. یہ ہمارے پیر بھائی تھے, پڑھے لکھے نہیں تو پورا مجھے یاد کرے گی. تو وہ ذات کے نا راجپوت تھے, میوادی تھے. یہاں راج شاہ بزرگ گزرے ہیں میوات میں, ان کے خاندان سے تھے. تو میاں صاحب سے کہہ رہے میاں مجھے کسی چیز کو پڑھنے کے لیے بتا دو. میاں صاحب اس سے کہہ رہے کر لے تو پورا ڈیولپمنٹ پڑھا. ارے کہنے لگے لوگ میاں میرے کو پتا بھی نہیں پوری ڈیولپمنٹ کون سی ہوتی ہے. ہمارے پریوار سے کہنے بھائی تو پورے ڈیولپمنٹ یاد کرو. ارے کہنے لگے نہیں میاں آپ یاد کرو, میں اس سے نہیں پڑھوں گا. میاں صاحب تو کہا اچھا پڑھ. پڑھنا شروع کرا. میاں صاحب مجھے پڑھا ہی پڑھتا بچہ آپ پڑھا کرے تو یاد ہوگی. اسے نماز کی صورت یاد نہیں تھی تو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے سورہ مزمل کی پڑھتا تھا. ہاں اب اس نے پڑھنا شروع کر دی. کتنی اس نے 10 سال کا 1000 مرتبہ روز پڑھا. پھر میاں صاحب اس سے کہنے لگے کہ کیوں پڑھتا ہے تو کر دے اس کو. تو پھر وہ 360 پہ آ گیا. جب میری ملاقات ہوئی تو 40 سال ہو گئے تھے 360 سال پڑھتے ہیں. اب ان کے بیوی بچے جو تھے وہ مجھ سے کہتے کہ بھائی یہ بیمار ہو گیا دم بول دو, اس کو نظر ہو گئی دم بول دو. تو میں نے کہا تم نہیں کہتے. اس کی بیوی کہتی تھی ارے اس کو کچھ نہ آتا ہے. ہاں اس سے تو سر کا درد بھی دور نہیں ہوتا کسی کا. تو کہنے لگے میں نے کہا ان لوگ کا سر کا درد دور کرنے کے لیے ان کمبا ہوگا مجھے تو بیٹا ہے ملے. لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا اپنی جگہ سے پڑھتا رہتا یہاں تک کہ اس کا آخری وقت. جب وہ مرنے لگا نا اس کو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا بہت دل کرنا حلوہ پکا. تو اس کی بیوی سوچی بوجھی لگا ہے وہ حلوہ بنانے لگی. اب یہ کہنے لگا نہیں ٹھہر جاؤ اب وقت نہیں ہے, میں بعد میں آن کے کھاؤں گا. اب اس کا اب وہ بیچاری کی بیوی یہ کہہ کے کرو بتائی ایسے بات ہو. یہ دوسرے دن کی بات اس کے بننے میں کوئی بات نہیں ہے. 3 دن گزر گئے بڑے مہم ہو گیا. تیسرے دن رات کو دروازہ یہ 1-1.5 بجے کا 2 بجے کا ٹائم رات پوچھا آواز لگی کون ہے. آواز آئی لیکن اس کا شوہر بول جو ٹوٹے بڑے سامنے پڑا اور کہنے لگے میں حلوہ کھانے آیا. آگے سے چل رہا ہے انہوں نے بچوں کو ڈال وہی سوجی کا سامان جو سامان رکھا تھا حلوے کا گھر میں وہی رکھا ہوا. نے وہ حلوہ بنایا, حلوہ بنا کے اس کو دیا, اس نے حلوہ کھایا بیٹھ گئی اور بیوی سے باتیں کرتا رہا. اور کھا پی کے حلوہ باتیں کرنے کے بعد اس نے اس سے پوچھا کرنے کے تم 3 دن تک کہاں گئے. ارے اس نے کہا یہ پوچھنے کی بات نہیں ہوتی. میں نے تو اس سے کہا تھا نا آؤں گا حلوہ کھانے بعد میں رکھی ہوتی میں آگے بس لیکن اب نہیں آؤں گا. یہ بھی بڑی اجازت ملتی ہے. ہاں یہ کہ جب کوئی پریشانی ہوگی تجھے کوئی پریشانی ہو یاد کریو میں تجھے حل دے دیا کروں گا. چلے بس اس نے مجھ سے کہا کہ بات اور تھے اور کہہ رہے اچھا میں جا رہا ہوں خدا حافظ اب آج کے بعد نہیں.
بس دروازے سے نکلا ہے، بولے میں باہر پیچھے نکلی ہوں. اس کے بعد پھر وہ بتاتی ہے وہ تقریباً 1.5 سال میں ڈالی. تو دادی کو پریشانی ہوتی تھی، پڑوس صاحب نے آئی تو بتا رہے یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے آنے. تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اس کی میٹھولوجی کی برکت، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکان کو دے دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم معلومات نتیجہ چاہتے ہیں، ہر چیز کا نتیجہ نہیں نکلتا. کچھ نتیجے ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر نہیں ہوتے، زمین کے نیچے ہوتے آئی نا سمجھ میں، اور وہی نتیجے اچھے ہوتے ہیں جو وہاں نکلتے ہیں. یہ اس میں کیا حکمت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کام کے لیے 3 دفعہ پڑھ لو، فلاں کام کے لیے 17 دفعہ پڑھ لو، فلاں کام کے لیے 21 دفعہ پڑھ لو. یہ کیا اس میں حکمت ہوتی ہے یا کوئی الگ سے ہدایت آتی ہے اس کے لیے؟ یہ نہیں، کوئی حکمت کی بات نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کا علم ہے. پڑھنے والے کا ایک مخصوص تعداد رکھ کے اور وہ اپنا ذہن بنا کے پڑھتا ہے کہ اتنی دیر میں ہی ہو جائے گا. بس اگر ایسا نہ ہو تو پڑھتا ہی رہے گا. اس کے لیے کریے 3 بار 5 بار 7 بار پڑھ لینا بس، تاکہ اس کا ذہن بنا رہے کہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے مجھے کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیشہ بات یاد رکھو کہ جب تم کو کلام پڑھ رہے ہو، جب کوئی ذکر کر رہے ہو اور اس کا ظاہر کو فائدہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا. کیونکہ کلام تو اللہ سے کبھی ظاہر نہیں ہوتا، یہ جمع ہو رہا ہوتا ہے بعضوں کا. اور ایک وہ ہوتا ہے اکاؤنٹ کہ تم اس کو خرچ کر رہے ہو، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو تم خرچ ہی نہیں کر رہے وہ ڈال رہے ہو. تو یہ وجہ کہا جاتا ہے جس میں تم ڈال رہے ہوتے ہو، یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ذکر کو، ہر ذکر کی ایک وجہ ہے، کبھی وہ ظاہر ہوتی ہے، کبھی وہ مقصود ہوتی ہے، کبھی وہ پوشیدہ رہے گی، کبھی وہ ظاہر ہوگی. جب وہ ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو اس کا فیل نہیں کرتا، اور ایک مقصود رہ گئی تو اس کا مطلب اس کا فیل کہاں بیٹھے کچھ بھی پتا. آئے نا سمجھ بھائی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تو ذکر کر رہے ہوتے لیکن ہم کو اس کا کچھ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن باطن میں ہمارے مراکز یہ ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہدایت لے رہے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے سے فیل بھی جاری ہو رہے ہیں. مخصوص ہو رہے ہیں وہ بھی عباد اللہ کہتا کہ ان کی روحانیت لوگوں کی مددگار ہوتی ہے. وہ ہدایت کچھ نہیں ہوتے لیکن ان کی روحانیت لوگوں کی مددگار ہوتی ہے. بندے کو پتا ہوتا، کبھی اس کو پتا ہوتا ہے، کبھی نہیں پتا ہوتا، کبھی اس کو آخری وقت میں پتا چلتا ہے کہ میں کون تھا اور کیا تھا. اچھا جو مستور ہے جس کو خود بھی نہیں پتا، اس کو خود بھی محجوب ہے وہ عافیت میں، اس لیے کہ اس کا ظاہری کوئی گناہ جو ہے نا اس کے باطن کا اثر انداز نہیں ہوگا. لیکن جس کو خبر دینے جاتی ہے اس کا ظاہری گناہ اس کے باطن کا اثر انداز ہونے لگتا ہے. بڑی حکمت ہے بزرگوں کی عجیب عجیب. تو اب ہم جب اذکار کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ذکر ظاہر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک ذکر کو بہت برا بنایا. کوئی شخص ذکر کرتے ہو تاریخ ذکر ہو جائے. اچھا اور یہ بات ہے مسلمانوں میں یہ بڑا اعلیٰ مقام رکھتی ہے نا یہ بات، لیکن یہ دیگر مذاہب میں بھی اس بات پر بڑی شدت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو فرق مت کرو. ترک کرنے والا ناقص ہوتا اور اللہ کبھی ناقص کو استقامت نہیں دیتا. ہے نا جائیے اللہ حاصل عمل کو فلا نہیں دیتا.
تو اس کا مطلب ہے جس اسم پر جس ذکر پر تمہیں استقامت حاصل ہو گئی ہے وہ حق میں نہیں ہے، فساد نہیں ہے وہ. اور بزرگ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس راہ میں دو چیزیں اول ہے، باقی سب آپ ہے. ایک استقامت اور دوسرے قدر. پہلے یہ ہے سب، اور ذکر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم کوئی سورت پڑھ رہے ہو، کوئی اسم پڑھ رہے ہو، کوئی آیت پڑھ رہے ہو، جو کچھ تم ذکر کر رہے ہو. اتنا بھائی تعالیٰ سے ہے، آیات قرآنی سے ہے، دعائے معصورہ سے ہے، یا ایسے اوراد سے جو بزرگوں سے ثابت ہے، مقبول لوگوں سے ثابت ہے، وہ تمام کے تمام اذکار ہیں اور روحانیت سے. خوبی کی بات یہ ہے کہ بزرگ جو ہے نا، اگر کسی نے کسی بزرگ کو کوئی تلقین کرے، ایک بزرگ پڑھتے تھے یا سلام یا، اب انہوں نے ایک بچے سے دفتر یا سلام یا اللہ پڑھ، جن کا بچہ تھا وہ قاری صاحب سے حضرت اگر اس کو پیش سے پڑھا جائے تو زیادہ اچھا یا سلام یا اللہ. تو آپ نے کہا میں نے جیسے پڑھا تو یہ چلے گا یا سلام یا اللہ تم کا پڑھ گے. اب وہ کہنے لگے حضرت یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو یہی کہا تھا، تم نے اپنی مرضی. تو یہ زبان کی بڑی تاثیر ہوتی ہے لوگوں کے ذہن کی. میاں لال شاہ ڈاکٹر سے بات کی تو یہ لفظ یا حکم کیا ہے؟ ہاں یہ اپنے وقت کی بہت زیادہ لوگ جو بچے ہوتے لیتے ہیں یہ ایسے تھے، یہ لٹ لے کے گھومتے اور سب سے بچے وصول کرتے ہوئے بڑے لواقع آدمی تھے. اسماعیل شاہ صاحب ہمارے دادا سے کوئی میں جن کی کتاب ہے یہ دو وظائف لکھے ہیں دہلی کے چلاتا ہے اور ابھی مشاعر، ہاں اس طرح کچھ. ہاں مشاعر کے بارے امام شاذلی کا 14,000 بھی. ہاں اعزاز بھی لکھے انہوں نے. وہ دوسرے ہیں، اچھا وہ پیر مظفر علی شاہ صاحب کے سسر. اسماعیل ہاں ان سے بھی اسماعیل تھے، ان سے بھی اجازت تھی ہمیں. یہ اس کتاب کی کتاب ہے ان کے ہاتھ کی دیدی کتاب. پیر مظفر علی شاہ صاحب کو انہوں نے کتاب دی تھی اپنی، یہ والی برابری شریف وغیرہ سب کچھ ہے. سب کچھ ہے اس میں، بہت سی موٹی کتاب ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دی تھی پیر عرفان علی شاہ صاحب کو کتاب کی اجازت، تو وہ کتاب انہوں نے مجھے دی تھی. اچھا عرفان صاحب کے والد تھے وہی؟ ہاں عرفان کے نانا تھے، تو وہ ان سے وہ کتاب کی اجازت میں مجھے ہوئی تھی. عرفان نے تو وہ کتاب بھی دی تھی. تو وہ پیر مظفر علی شاہ صاحب کے پیر صاحب تھے، اسماعیل علی شاہ صاحب. ہاں شرطائی خاندان سے. تو ان سے ان کی ملاقات ہو گئی، ان کے پاس دستہ مانگنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہمارے پاس تیرا حصہ ہے لیکن ایسے نہیں دیں گے. پھر پہلے ہمارا مرید ہو پھر دیں گے. یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا اچھا بتا چاہیے نا. کہنے کا ہاں بیٹا ہم دے رہے ہیں. انہوں نے صبح توبہ کی 128 میں آئے، مطلب کہ آپ کو یہ پڑھا یہ پڑھ. جب انہوں نے یہ دفعہ پڑھی تو بھی چیزیں سب کچھ اور ان کے حالت جذب کا غلبہ ہو.
اور وہ مضبوط ہوتا ہے، اور وہ یہی پڑھتے پھرتے 12 سال 14 سال اسی حالت میں رہے، رات دن یہی پڑھ رہے ہوتے تھے. بس پھر ایک دن ان کی نظر ہوئی اور دربار رسالت کی حاضری ہوئی، حالت جب سدھارا گئے اور پھر یہ بیٹھ. تو جو آتا کوئی روزی والا تھا، ایک ہندو آتا، تو وہ بہت بری حالت میں تھا. اس نے کہا حضرت بند بتائے، تو یہ بولتے بہت کم ہے. جس کا خاص کوئی عنایت کرتے تھے اسی کو بولتے تھے. دیکھا اور اوپر دیکھا آسمان کی طرف اور کہاں سے دو صبح کی دو شام کی ہے میرے دو پالا، اس میں بھی کمی کرے تو سوال اپنے والا پڑا. اب وہ اس کے اپنے مسلک کا تھا کلمہ بولنے شروع کر دی. گنپتی ہو گئی. اب وہ آیا ہی نہیں. اس نے حضرت یہ کلمات جو ہے آپ نے مجھے بتائے تھے، اب میں کیا کروں، اب مجھے ضرورت نہیں کر سکتی. تو انہوں نے اللہ ہماری طرف کیا نے لکڑی کی تصویر تھی وہ گائی اب ایک مسلمان اس کے حالات کو نہیں کہنے کا حضرت مجھے بھی بتا دو. میں نے اچھا یہ دیکھو کیا اپنے پاس رکھو. بلند پتی ہو گئی. لیکن وہ آیا تو کہنے کا حضرت آپ نے مجھے تصویر دی تھی، کیا کروں، آپ نے وہاں پر دے دی. لیکن یہ ابھی تو مجھے ضرورت ہے، میں بھی کچھ دن رکھوں گا پھر میں آپ کو واپس دے دوں گا. تو پھر وہ مر گئی. اس کی علاوہ اور دیکھیے تصویر کا نکال کے سفید کا بھاگا سامان اس کا کسی میڈیا کی جو میڈیا اور تصویر کر دی کام کیا کریں گے تو آگے لپیٹا لپاٹا بات یہ کہ بزرگوں کے ایندھن کا مسئلہ ہے، ہمارے عمل کا نہیں. جس پر وہ ایندھن لگے تھے نا بس اس پہ قائم نہیں تو اپنی مرضی سے کرتا ہے. نہیں بولیے بس ہمیں عمل کرنا نصیب ہے. ہمارے اندر ایک خیال آتے ہیں، ہم عمل کرنے باتیں